پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. جس کیس سے متعلق قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں, وی لاگس کیے جا رہے تھے, طرح طرح کی باتیں کی جا رہی تھیں, اور ان باتوں کو روکنے کے لیے, ان قیاس آرائیوں پر بات نہ کرنے کے لیے افواج پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ آپ قیاس آرائیاں نہ کریں. جب بھی یہ منطقی انجام کو کیس پہنچے گا, اس کا فیصلہ آ جائے گا. اور وہ تھا فیض حمید صاحب کا کیس, جو کہ اب باقاعدہ سزا یافتہ ہو گئے ہیں, کیونکہ آئی ایس پی آر نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے راولپنڈی 12 دسمبر 2025, میں کوئکلی صرف پڑھ کے سنا دوں کہ 12 اگست 2024 کو سابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز ہوا, جو 15 مہینے تک جاری رہا. ملزم پر 4 الزامات عائد کیے گئے. ان الزامات میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیاں جو ریاست کی سلامتی اور مفادات کے لیے نقصان دہ ہیں, اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال, اور بعض افراد کو بلا جواز نقصان پہنچانے کے الزامات. یعنی یہ وہ 4 الزامات ہیں. طویل اور جامع قانونی کارروائی کے بعد ملزم کو تمام الزامات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے 11 دسمبر 2025 کو 14 سال قید بامشقت کی سزا سنائی گئی ہے. فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھا. ملزم کو تمام قانونی حقوق فراہم کیے گئے. ان حقوق میں اپنی مرضی کی دفاعی ٹیم تعینات کرنے کا حق بھی حاصل تھا. مجرم کو متعلقہ فورم پر اپیل کا حق بھی حاصل ہے. لیکن جو سب سے اہم ہے, اور وہ ہے اس کا آخری پیراگراف, دا لاسٹ پیراگراف, وہ کہتا ہے کہ جی مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا, اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نمٹا جا رہا ہے. یہ سب اور جو آخری پیراگراف ہے وہ کتنا اہم ہے, اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور اس کیس کے بعد اب جو سیاسی طور پہ ہم کیا آنے والے دنوں میں اثرات دیکھیں گے, اس پر ظاہر شامی صاحب سے بات کریں گے. لیکن کوئکلی صرف میں ذرا آپ کو رد عمل بھی بتا دوں. شامی صاحب اجازت دیں, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے ایک رد عمل دیا, کیونکہ ظاہر ہے ہر ایک کا رد عمل آ رہا ہے. کل ہم ان سے دجال کی بات سن رہے تھے, آج انہوں نے فرعون کا ذکر کر دیا. کیا کہا, دیکھیے. یہ ایک تاریخی فیصلہ ضرور ہے. جنرل فیض صاحب کو 14 سال سزا آج ملا ہے. مختلف جرائم کے مطابق مزید تحقیقات اور انویسٹیگیشنز یا ٹرائلز ہونے ہیں. میرے سیاسی زندگی میں دو ایسے لوگ تھے جو اپنے وقت کے فرعون تھے. خان صاحب خود ہیں, ساتھ ایک یہ جنرل فیض صاحب, جو اپنے طاقت کے نشے میں نہ کسی سیاستدان کو, نہ کسی میڈیا ہاؤس کو اپنے عہد کے خلاف ورزی, اپنے کام کے خلاف ورزی کرتے ہوئے نے کیا کیا. میں سمجھتا ہوں کہ سب کو توبہ بھی کرنا چاہیے اور اپنا زندگی کو ایسے گزارنا چاہیے, خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کسی نہ کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو کوئی موقع دیتا ہے, اختیار دیتا ہے, ذمہ داری دیتا ہے, تو اس ذمہ داری کو آپ کو صحیح انداز میں اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. اور حکومت کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جی آج ریڈ لائن کراس کرنے والے شخص کو سزا ہوئی ہے, وہ بھی دیکھیے, سنیے. تمام ملزم کو بھرپور موقع دیا گیا کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں, مگر تمام تر شواہد, تمام تر ثبوت اور تمام تر جو گواہوں کے بیان قلمبند کیے گئے, اس سے یہ ثابت ہوا کہ فیض حمید نہ صرف پولیٹیکل انوالومنٹ تھی ان کی, پی ٹی آئی کے سیاسی مشیر تھے, انتشار پھیلانے میں, ایجیٹیشن کرنے میں, اسٹیٹ کے خلاف اقدامات کرنے میں ان کا بھرپور کردار ہے. اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ان کی انوالومنٹ ہے پالیٹکس میں, اور ان کا بھرپور اس میں حصہ ہے. اور جہاں تک بات ہے ٹاپ سٹی کی, تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح جو ہے انہوں نے رانگ ڈوئنگ کی اور اپنے اوتھ کو وائلیٹ کیا, اپنی پوزیشن کو مس یوز کیا, اپنی اتھارٹی کو مس یوز کیا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شفاف ٹرائل کے بعد اور ایک لیگل پروسیس کو فالو کرنے کے بعد آج انصاف ہوا ہے. ان کے علاوہ خواجہ آصف صاحب انہوں نے بھی ٹویٹ کیا, فیصل واڈا صاحب کا بھی رد عمل ہے, وہ سب آپ کو جو ہے وہ آگے چل کے بھی دکھاتے ہیں. شامی صاحب, سر بہت ہی کہا جا رہا ہے کہ اہم فیصلہ, کیا دیکھ رہے ہیں جو فوج کے اندر خود احتسابی کا عمل ہے وہ اور مزید کتنا مضبوط ہوا, کیا پیغام کیا جاتا ہے شامی صاحب؟ دیکھیں, جنرل فیض حمید, لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ, بہت مضبوط شخص تھے, بہت متحرک تھے, اور آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر
انہوں نے جو کردار ادا کیا وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور انہوں نے جس طرح قواعد کو، ضوابط کو وائلیٹ کیا، اب وہ جو کورٹ مارشل ہے ان کا، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، جنرل کورٹ مارشل، اس میں سامنے آگے آئے، ان پہ مقدمہ چلا ہے باقاعدہ. جو فوج کے جو افسران ہیں ان پر ایک مقدمہ چلانے کا اپنا طریقہ کار ہے، اور جو بھی فوج میں بھرتی ہوتا ہے اور حلف اٹھاتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا احتساب کس طریقے سے ہونا ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں اس کی داد رسی نہیں ہوتی، اپنا انتظام میں فوج کا اپنا نظام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے تحت اس کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو فوج نے جو اپنا نظام ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ چلا یا چلایا، اور ایک 15 ماہ تک اس کی سماعت ہوئی، اور بتایا گیا ہے کہ ظاہر ہے ان کے وکیل جو تھے ان کی مرضی کے وکیل بھی وہاں پیش ہوئے، گواہ بھی ان کے پیش ہوئے، ان کے مخالف بھی پیش ہوئے، اور سماعت کے بعد ان کو سزا سنا دی گئی، اور ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں ان کو 14 سال قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ہے. 4 الزامات. لیکن جو آخری پیراگراف ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے کہ جو سیاسی حوالے سے جو ان کے معاملات تھے وہ ابھی گویا ان کی سزا نہیں دی گئی. ٹھیک ہے. گویا اس کا ایک ضمیمہ بھی آ سکتا ہے سامنے، ایک دوسرا فیصلہ بھی اچھا ان معاملات میں. یعنی ہم یہ سمجھے انویسٹیگیشن ہو گئی ہے، سزا نہیں ہوئی، یا ابھی الگ سے کوئی کیس جو ہے وہ چل سکتا ہے؟ نہیں، یہ اب بتایا نہیں گیا کہ بھئی کیا ہو چکا ہے اور کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کہا ہے کہ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے تمام قانونی تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سماعت کی، ان کے سیاسی عناصر کے ساتھ، مجرم کے سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے دانستہ طور پر سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ بعض دیگر معاملات میں مجرم کے ملوث ہونے کے معاملے کو علیحدہ طور پر نپٹا جا رہا ہے. اچھا. یہ جو معاملات ہیں ان کے بارے میں الگ سے فیصلہ آئے گا. اب اس کی سماعت ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، صحیح، یا اس میں پھر ایک طویل پھر اگر سماعت ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ جو فیصلہ خاموش ہے اس حوالے سے. اچھا. لیکن اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات رکی نہیں ہے یہاں، ٹھیک ہے، اور آگے اس کو بڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور آگے جب بڑھنا ہے تو اس میں یہ بھی یعنی کہا جا رہا ہے، جو باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اس میں یعنی عمران خان صاحب اور ان کا جو گٹھ جوڑ تھا وہ ریاستی نظم کو بدلنے کے لیے اور فوج کو سیاست کے دائرے میں گھسیٹنے کے لیے، یعنی فوج کے نظم کو متاثر کرنے کے لیے یہ ان کا گٹھ جوڑ تھا. اچھا، عمران فیض گٹھ جوڑ. ہاں جی. اچھا. گویا اب اس کا مطلب یہ اور کہا گیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بطور وزیر اعظم اور فیض حمید جو تھے وہ افواج پاکستان کی جو چین ہے، چین آف کمانڈ، اس کو توڑتے ہوئے ایک براہ راست رابطہ رکھ رہے تھے، چینل چلا رہے تھے آپس میں. اچھا، یہ بھی جو ہے وہ قوانین کی خلاف یہ افواج پاکستان کی جو چین آف کمانڈ ہے اس کی کھلی خلاف ورزی. ٹھیک ہے. اور اس نے ایک چھوٹے سے عرصے میں پورے سسٹم کو ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. اب یہ باخبر ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان کے درمیان جو گٹھ جوڑ تھا وہ یعنی ریاست کے نظام کو بھی اور فوج کے نظام کو بھی ہلا کے رکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر دونوں کی کہا گیا ہے، ہم بتایا گیا واللہ عالم، دونوں کی سیاسی بقا اور طاقت ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی. اچھا. عمران خان سیاسی کنٹرول چاہتے تھے. ٹھیک ہے. اور فیض حمید جو تھے وہ پورے سسٹم پر اپنی گرفت چاہتے تھے. اچھا. ڈی جی سے اوپر اٹھ کر. اچھا. اور 9 مئی اس مشترکہ جو گٹھ جوڑ ہے اس کا کلائمیکس تھا. یعنی یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، پولیٹیکل انجینئرنگ تو چھوٹا لفظ ہے. اچھا. ہاں، گٹھ جوڑ تھا، اس کا یہ کلائمیکس تھا. اور ریاستی اداروں پر جو منظم حملہ تھا یہ قدرتی واقعہ نہیں تھا کوئی.
پری پلانڈ ایسا نہیں تھا، یہ ایک منصوبہ سازی کے ذریعے یہ کام کیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پولیٹیسائزیشن آف پاکستان آرمی جو تھی اس کا ایک عملی مظاہرہ تھا. صحیح ہے. اور یہ جو یعنی اب یہ معاملہ جو ہے یہ رائے کا نہیں ہے. اچھا. اور یہ قانونی فیصلہ جو ہے اب گویا اس کی پہلی کڑی ہے. اس کے بعد یہ معاملہ جو گھٹ جوڑ جائے ٹھیک ہے اس کی تفصیل معلوم ہوگی اور اس میں کون کون انوالو ہوگا, کون کون مزید اس میں ملزم ہوگا, ٹھیک ہے, اور کس طرح یہ کارروائی آگے بڑھے گی. ٹھیک ہے. یہ ابھی ابتدا ہے, یعنی ابھی بہت کچھ آنا اس میں بھی باقی ہے. شابی صاحب, حافظ احسان کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ویلکم کر لیتے ہیں. السلام علیکم. خبر ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ یہ جو گٹھ جوڑ تھا اس کو کیا بیرونی کوئی سرپرستی بھی حاصل تھی, مثلاً کوئی بیرونی کہیں کسی سے بھی تاریں ہل رہی تھی, اچھا, یا یہ ایک صرف اندرونی طور پر ایک گٹھ جوڑ تھا. اچھا, تو گویا یہ جو فیصلہ یہ تو آیا کانسپیریسی تھی. میں شاہد صاحب چاہوں گا اس پہ ہم آگے اور بھی تھوڑا بات کریں. ہاں, حافظ صاحب آگے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب. جی وعلیکم السلام. جی حافظ صاحب, ہم اس بات پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کا جو آخری حصہ یہ بتاتا ہے, اور پھر جو ذرائع ہیں ہمارے باخبر انہوں نے بتایا ہے کہ معاملہ یہ ٹھپ نہیں ہوا, اس کو آگے بڑھنا ہے. اور یہ بہت سے افراد دوسرے لپیٹ میں آ سکتے ہیں, اور آگ جو ہے وہ سابق وزیر اعظم تک بھی پہنچ سکتی ہے. آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شامی صاحب آپ کا شکریہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ٹرائل یا کورٹ مارشل ہوا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری کے اندر ایک یونیک پریسیڈنٹ جو ہے وہ سیٹ آیا ہے کہ آپ نے دی ہائیسٹ ملٹری انٹیلیجنس جو ہے, جو آپ کی ISI ہے, اس کے چیف کو جو آپ نے کورٹ مارشل کیا ہے, اور اس کے اندر آپ نے ایک اور جو یونیک چیز اس کے اندر آئی ہے کہ جنرلی یا تو آپ کو چارج کیا جاتا ہے ڈیورنگ دی سروس کہ آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ملٹری لاز کی وائلیشن ہے, یا یہ ہے کہ آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی ایسا کام کیا ہے کہ جس کے اندر جا کے جو ہے آپ کا کورٹ مارشل ہوتا ہے. بٹ اس کیس کے اندر جو 4 چارج لگے ہیں اس کے اندر 2 چارجز ایسے ہیں کہ جو آپ نے ایز اے ملٹری آفیشل سرونگ کے طور پہ جو ہے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا, سرکاری وسائل کا آپ نے غلط استعمال کیا, اور اس کے بعد کسی ایک شخص کو یا کسی ایک جو کمپنی ہے اس کو آپ نے رانگ فل لاس کیا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے 27 نومبر 2022 کے بعد, تو اس وقت آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائلیشنز کی, جو سیکشن 3 یا 5 ہے, یا سیکشن 25A جو ہے آرمی ایکٹ کا, اور اس کے بعد جو لاء کے اندر آرمی ایکٹ کے اندر سیکشن 26 ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ آپ اگر پاکستان آرمی کے اندر اگر آپ نے سرو کیا ہے تو ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک جو ہے آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اب تو 5 سال کر دیا گیا ہے ترمیم کے, اور اگر آپ نے کے بعد 2023 میں یہ 2023 میں امینڈمنٹ آئی تھی, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ کسی سینسٹیو پوزیشن پہ رہے ہیں, جس طرح آرمی چیف ہے, یا آپ DGISI ہے, یا کور کمانڈرز ہے, یا MI ہے, تو اس کے اوپر قدغن جو ہے وہ آپ کی 5 سال کی جو ہے وہ لگائی گئی ہے کہ 5 سال جو ہے آپ کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے اندر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی نہیں آئیں گے. اب اگر ان چارجز کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو جو چارجز سیکشن 25A ہے, یا 26B ہے, یا سیکشن 40 ہے, یا 52, 55 یا سیکشن 59 ہے, تو اس کے اندر دونوں چیزیں آئی ہیں. ایک چیز جو ہے جو آپ کی سروس کی ہے اس کی آپ کو ایک کلمینیشن نظر آتی ہے, اور دوسری جو آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ صرف آپ کے اینڈ کے اندر ہو. ڈیفینیٹلی اس کے اندر وہ ساری چیزیں آئیں گی کہ جس کے اندر آپ نے اشارہ کیا, چونکہ بنیادی طور پہ اگر جنرل فیض صاحب کی پرسنالٹی کو دیکھا جائے تو ایک تو وہ اوور ایمبیشیس بھی تھے اور ان کا اوور ایکسپوجر بھی تھا. اور وہ 2 چیزوں سے میں آپ کو اشارہ کروں گا کہ اب جب سنی تحریک کا فیض آباد کے اندر دھرنا ہوا تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ DGC جو ہے وہاں پہ سگنیچر کرتا ہے اس ایک ایگریمنٹ کے اوپر, چاہے گورنمنٹ نے کہا تھا اس معاہدے کے وہ تحریک لبیک. جی, اور دوسرا یہ تھا کہ کابل کے اندر جس طرح وہ گئے اور وہاں پہ جا کے آپ نے چائے کی پیالی دیکھی, جو آج بھی ہماری جان جو ہے
وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ چھوٹ نہیں رہی. تو اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو جہاں تک پروسیس کی بات ہے ملٹری ٹرائلز کے اندر یا کورٹ مارشلز کے اندر جو ہے وہ شامی صاحب جو اس کیس کا انیشیٹ ہوتا ہے وہ ہے 2017 کا ایونٹ جو ہے جو آپ کا ٹاپ سٹی کا ہے, اور اس کے بعد 2023 کے اندر سپریم کورٹ کے اندر ایک اپلیکیشن آتی ہے اور 14 نومبر 2023 کو سپریم کورٹ ایک آرڈر کرتی ہے, اور اس آرڈر کے بعد منسٹری آف ڈیفنس جو ہے وہ ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کرتی ہے ان ایلیگیشنز کو اسیس کرنے کے لیے, اور جب اس نتیجے پہ پہنچتی ہے کہ اس کے اندر وزن ہے تو اس کے بعد جو ہے کورٹ آف انکوائری جو ہے وہ اپریل کے اندر 2024 کے اندر بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے سمری آف ایویڈنس جو ہے وہ 12 اگست کو جب پریزنٹ کی جاتی ہے تو انہیں جو ہے اریسٹ یا ڈیٹینشن کے اندر لے لیا جاتا ہے کسٹڈی سیکشن 73 کے اندر, اور پھر سیکشن جو 90 ہے اس کے اندر فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, اور 10 دسمبر 2024 کو ان کے اوپر چارج شیٹ کی جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سارے پروسیس کے اندر انہیں اپنے مرضی کا لائر بھی حاصل تھا, انہیں کنفرنٹیشنز کا بھی موقع دیا گیا, کراس ایگزامینیشنز بھی گیا, چاہے ٹرائل سٹیج پہ چاہے سمری آف ایویڈنس کے اوپر, اور وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو کنکلوزیو ہو کے آپ کے سامنے 15 ماہ کے اندر جو ہے یہ ایک ٹرائل جو ہے مکمل ہوا ہے, اور اس کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ایز اے وٹنسز پہ آئے, ان کی طرف سے بھی جو ہے وہ وٹنسز کے طور کے اندر آئے, اور یہ جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایک نیا ایک ٹرینڈ سیٹ آیا ہے کہ جس کے اندر ملٹری نے اپنے اندر بھی میسج دیا ہے اور ملٹری نے باہر بھی میسج دیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کانسٹیٹیوشنل یا لافل کمانڈ سے باہر نکل کے کوئی کام کرے گا تو اس کو کاگنیزنس بھی لیا جا سکتا ہے, اسے پکڑا بھی جا سکتا ہے, چاہے whosoever ایور وڈ بھی, چاہے وہ سروس کے اندر ہے یا ریٹائرڈ ہے. اور میرا خیال ہے دوسروں کے لیے بھی ایک میسج یہ گیا ہے کہ جو آپ نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بنایا ہوا تھا کہ فوج کے اندر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, وہ بھی ایک چیز سامنے آئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ دوسرے لوگ بھی اب سویلین اس کو فالو کریں گے. مگر بہت سے فوجی افسر جو ہیں ان کا کورٹ مارشل ماضی میں ہو چکا ہے, ان کو سزائیں بھی دی جا چکی ہیں, پھر بعد میں ان کی سزائیں معاف بھی ہوئی ہیں, تو اس لحاظ سے تو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. نہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ملٹری کورٹس کے اندر سزائیں جو ہیں وہ دونوں طرح کی رہی ہیں. 1972 سے پہلے جو تھا وہ آپ کے جو سرونگ ملٹری آفیشل سے ان کو ٹرائی کیا جاتا تھا. 1968 کے اندر یہ امینڈمنٹ آ گئی کہ آپ سویلینز کو یا ریٹائرڈ آفیشلز کو بھی ٹرائی کر سکتے ہیں, اور 1972 سے لے کے جو آرٹیکل 8 کے نیچے لا بنا بریگیڈیئر ایف بی علی کا 1975 کا کیس آیا, تو آج تک جو ہے تینوں کیٹیگریز جو ہیں وہ پاکستان کے ملٹری لاز میں ہیں. آپ کے سرونگ بھی ہیں, آپ کے سویلین سرونگ بھی ہیں جو آرمی کے اندر کام کر رہے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر ہیں, آپ کے ریٹائرڈ آفیشلز بھی ہیں, اور آپ کے پیور سویلینز بھی ہیں کہ جو ملٹری کے ملازم نہیں ہیں لیکن وہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریاست کے یا ملٹری انسٹالیشنز کے اندر کہتے ہیں, جس میں آپ کا 9 مئی کا انسیڈنٹ آیا تھا. تو لا کے مطابق جو ہے سیکشن 2D کے اندر جو ہے کسی بھی ریٹائرڈ آفیسر جو ہے اگر وہ ان چیزوں کی وائلیشنز کرتا ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ڈیورنگ دی سروس یا آفٹر دی سروس جو ہے اس کو آپ ملٹری لاز کے اندر جو ہے وہ ٹرائی کر سکتے ہیں. اور اس کا جو پروسیس ہے وہ پاکستان کا جو ریگولر کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس سے بھی زیادہ ریگرس قسم کا ہے کہ وہاں تو ایک FIR آئی سچی ہے یا جھوٹی ہے, اس کے بعد آئیو نے ایک چلان جمع کروایا اور پھر اس کے بعد ٹرائل ہے, اور پھر ایک آپ کے پاس ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ یا اس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اب اس میں کوئی یعنی جو سیاستدان ان کے ساتھ ملوث ہوں گے یا عہدیدار جو ملوث بتائے جا رہے ہیں تو ان تک بھی ہاتھ پہنچ سکتا ہے. دیکھیں شامی صاحب جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی بات ہے, جو آپ کو چونکہ جنرل فیض جو تھے وہ 27 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہوئے تھے, اور 27 نومبر 2022 کے بعد پاکستان کے اندر بڑی پولیٹیکل ہیپننگز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئی ہیں, اور بہت سارے آپ کے سامنے قصے سٹوریاں بھی ہیں, اور جس کی جو فائنل کنکلوژن آپ کو نظر آتا ہے وہ آپ کو 9 مئی کا ایک انسیڈنٹ نظر آتا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی کا انسیڈنٹ ایک ویل کوآرڈینیٹڈ, ویل کنسیوڈ, ویل پلانڈ, اور آپ کو اپنی ڈیسٹینیشنز کا پتہ تھا کہ آپ نے کتنے بجے کہاں پہ جا کے کیا کرنا ہے, اور وہ آپ کو GHQ سے لے کے پشاور سے میاں والی سے لاہور جو ہے وہ ایک چیز نظر آتی ہے. اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ ایک سپونٹینیس تھا تو نہ اس کو آپ کی سرکمسٹانشل ایویڈنس اس چیز کو مانتی ہے, اور نہ ہی وہ چیز جو ہے اگر آپ اس کا پولیٹیکل انالیسس کریں. تو اگر ان ساری چیزوں کے پیچھے کوئی ایکسرسائز تھی تو ڈیفینیٹلی جو ہے اگر وہ انرتھ ہوتی ہے, اور جس طرح فیز 1 کے اندر جو ہے اس چیز کے اندر آیا ہے
کہ ان کی 27 نومبر 2022 کے بعد ایسی ایکٹیویٹی تھی جو پاکستان ملٹری ایکٹس کی وائلیشنز ہے، تو پھر اس کی فردر جو ہے وہ چیز آئے گی کہ وہ کون سی ایسی ایکٹیویٹیز تھیں جس کے اندر وہ انوالو تھے، اور اگر اس کے اندر آپ کے سویلینز ہیں یا جو بھی شخص اس کے اندر انوالو ہے تو سارے کے سارے جو ہیں وہ پھر آپ کو انہی ملٹری کورٹس کے اندر یا آپ کے کورٹ مارشلز کے اندر نظر آئیں گے، کیونکہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن جو تھی وہ پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز تھی یا پاکستان کی فوج کے اندر ایک میوٹینی تھی۔ اس کی اپیل کہاں ہو سکے گی؟ فورم متعلقہ فورم کیا ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں ابھی جو سٹیج آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک سزا آئی ہے جو سیکشن 120 کے نیچے ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ آرمی چیف کریں گے۔ آرمی چیف اگر سیکشن 124 آرمی ایکٹ کے نیچے کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو اس وقت کانوکٹ ہے اسے ایک پارڈن کا بھی ایک سیکشن 131 ہے کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پارڈن کے لیے کر سکتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کی کمپیٹنسی ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا تھا کہ کچھ کو معاف بھی کر دیا گیا، اور اگر فیڈرل گورنمنٹ معاف نہیں کرتی یا اس کو پینڈ رکھتی ہے تو کنفرمیشن کے 30 دن کے اندر جو ہے وہ آپ نے سیکشن 133B جو ہے جس کو 92 کے اندر امینڈ کر دیا تھا اور رائٹ آف اپیل دی گئی تھی، آپ اس کے نیچے اپیل کریں گے، اور اس سے بڑا جو ہے آپ کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل بنے گا۔ ایپلٹ جو ہے اگر ابھی 3 تھے تو وہ 5 ہو جائیں گے، سینئر آفیسرز ہو جائیں گے، اور اس کے بعد اگر وہ اس سینٹنس کو جو ہے وہ دوبارہ اپیل ڈسمس کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ہائی کورٹ کا فورم جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ آپ ریٹ جورسڈکشن کے اندر آرٹیکل 199 کے نیچے آئیں گے، اور اس کے بعد پھر اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف چلے جائیں گے، اور پھر اگر مطمئن نہیں ہے تو آپ ریویو کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ اس دوران جو ہے ملٹری کورٹس کی نہیں آپ فرمائیں، اس دوران ملٹری کورٹس کی ایک ججمنٹ آئی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سویلینز کا یا ریٹائرڈ آفیسرز کا ٹرائل ہو سکتا ہے، جو 2025 کے اندر آئی ہے، اور اس کے اندر گورنمنٹ کو کہا گیا ہے کہ آپ رائٹ آف اپیل ایکسٹرنل پرووائڈ کریں۔ اگر گورنمنٹ اس دوران رائٹ آف ایکسٹرنل اپیل پرووائڈ کر دیتی ہے تو پھر اگر وہ فیصلہ کو کیا جاتا ہے تو ہائی کورٹ کا لیول کا ہی وہ ہوگا ایکسٹرنل اپیل جو ہے، تو پھر معاملہ سپریم کورٹ کے اندر جائے گا، اور اگر وہ امینڈمنٹ اب کی نہیں آتی اور آرٹیکل 199 کے نیچے میٹرز جاتا ہے تو پھر معاملہ جو ہے 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ کی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلا جائے گا۔ تو ابھی بھی جو کانوکٹ ہیں جنرل فیض جو ہیں ان کے پاس 4 فورمز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں۔ ان کے پاس رائٹ آف اپیل جو ہے وہ 133B کے نیچے موجود ہے، ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم موجود ہے، اور اس کے بعد ریویو جورسڈکشن بھی جو ہے وہ اویلیبل ہے، اور ان چاروں فورمز کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی دوبارہ جو ہے وہ بے گناہی بھی ثابت کر سکتے ہیں یا اس ججمنٹ کو اپوز بھی کر سکتے ہیں، اور عدالت جو ہے پاکستان کے ہائی کورٹ سپریم کورٹس جو ہے وہ کبھی سزا کو کنفرم کر دیتی ہیں، کبھی موڈیفائی کر دیتی ہیں، کبھی ایکوٹ بھی کر دیتی ہیں۔ تو جو ایک لیگل ڈیو پروسیس تھا اس کو بھی اڈاپٹ کیا گیا ہے، جو کبھی بھی پاکستان کی عدالتوں نے نہیں کہا کہ جو فیلڈ مارشل کورٹس کے ہوتے ہیں، کورٹ مارشل جو ہیں وہ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے یا رائٹ آف ایکیوز جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، یا وہ اپنی مرضی کا وکیل نہیں کر سکتا، یا اسے CRPC اپلائی نہیں ہے یا قانون شہادت اپلائی نہیں ہے، وہ بھی ساری چیزیں اویلیبل ہیں۔ اور جب آپ ملٹری ایکٹ سے باہر نکل جائیں گے تو پھر آپ کے ایک انڈیپینڈنٹ ہائی کورٹ بھی موجود ہے، آپ کی انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ، ابھی جو ایک سوال جو ابھی بات شامی صاحب نے کی تھی، حافظ صاحب جو بات شامی صاحب نے بھی کی تھی، میں وہ آپ سے کلیئرٹی کے ساتھ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آخری پیراگراف جو شامی صاحب نے پڑھا کہ سیاسی اشتعال انگیزی اور عدم استحکام پیدا کرنے سے متعلق اس کی جو تحقیقات انویسٹیگیشن جو بھی شواہد گواہیاں یہ سب ہو چکا ہے، اور جیسے شامی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک ضمیمہ آ سکتا ہے، یعنی کہ اس میں اضافی کوئی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہاں جی یہ بھی ان پہ جو ہے وہ ثابت ہو گیا یا ابھی ہونی ہے۔ سلمان یہ چیز جو ہے کہ یہ تو اسٹیبلش اس چیز کے اندر آیا ہے کہ انہوں نے جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 26B تھا انہوں نے ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے اندر گئے ہیں، اور چونکہ چارج جو آپ کا تھا یا تو یہ ہے کہ آپ اپنا چارج ایکسٹینڈ کر دیتے، کرمنل لاء کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کا چارج ہے آپ نے اسی حد تک رہنا، اور ڈیفینیٹلی ایویڈنس جو ہے وہ آئی ہوگی
کہ جس کے اندر جو ہے کہ ان کی پولیٹیکل الائنمنٹ جو ہے یا پولیٹیکل فیسیلیٹیشن ہے یا پولیٹیکل کنسلٹیشن ہے وہ آئی ہوگی تو آپ کا سیکشن 26 بھی اسٹیبلش ہوا ہے. اب وہ اگلی جو سٹیج ہے اس کے اندر اگر آپ نے جانا ہے تو پھر آپ کو وہی پروسیس جو ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, آپ نے نیا چارج فریم کرنا ہے تو آپ کو دوبارہ کورٹ آف انکوائری کا ہے, سمری آف ایویڈنس کا ہے, پھر جنرل فیلڈ کورٹ مارشل نیا بنے گا. اس کے نیچے پھر وہ سارے لوگ جو ہیں جو اس پولیٹیکل پروسیس کے اندر یا ڈی اسٹیبلائزیشن کے اندر یا آپ کی آرمی انسٹالیشنز کے اندر اگر وہ ایویڈنس اس لیول کی کلیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر اس کا انہی طرح ٹرائل ہوگا, اور ٹرائل کے بعد جو ہے وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرح آگے جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائیں گی. لیکن میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ جو 26B کے مطابق جو ہے اگر یہ ایڈجوڈیکیشن کے اندر یہ چیز آئی ہے تو اگر فردر پیرا ISPR کا آیا ہے کہ ان کا آن گوئنگ فردر انویسٹیگیشن ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کلو بھی آیا ہوگا, کچھ نہ کچھ پروسیس بھی آیا ہوگا. اور سب سے بڑی جو ایویڈنس اس ملک کے اندر جو ہے جو ماڈرن دور کے اندر آئی ہے وہ یہ آئی ہے یہ آپ کا جو موبائل یا آپ کے جو گیزٹس ہیں یا یہ ساری چیزیں ہیں یہ چلتا پھرتا آپ کے خلاف ایک ایویڈنس ہے. اور میرا خیال ہے کہ 2-3 جگہ ایسی ایویڈنس آئی تھی کہ جس کے اندر موبائلز بھی ان کا ٹیک آن کیا گیا تھا, تو وہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ ایسی چیز آئے گی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہائپوتھیٹیکل تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جی آپ نے 26B کے اندر ایک فارمر جنرل کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہائپوتھیٹیکلی کہا ہے. آپ کے پاس کنکریٹ ایویڈنس آئی ہے اور ان کو پتہ ہے کہ یہ کورٹ آف لاء کے اندر جائے گی, ابھی تو کورٹ آف اپیل ہے, پھر اگر ہائی کورٹ کے اندر جائے گی تو ڈیفینیٹلی وہ ایویڈنس جو ہے وہ ہائی کورٹ کا جج دیکھتا ہے. تو اگر وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو پھر فردر اس کا جو کانسیکوینس ہے ڈیفینیٹلی کہ کیا وہ ایسی تھی, کیا وہ سنگل تھا, کیا اس کے اندر کوارڈینیشن تھی, کون کون سے لوگ تھے, الٹیمیٹ آبجیکٹیو کیا تھا. اور پھر اس کے سامنے اگر آپ سیکوینس آف ایونٹس دیکھیں جو آپ کو 2022 کے نومبر کے بعد نظر آتے ہیں کہ کس طرح لانگ مارچ یا چیزیں جو ہیں وہ ساری کی نظر آپ کو آتی ہیں اور پھر الٹیمیٹلی آپ کو ایک 9 مئی جو نظر آتا ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ آئندہ فیوچر کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہیں وہ لیگل چیلنجز آئیں گے, چونکہ اگر پاکستان کی فوج کی ٹاپ لیڈرشپ نے یہ ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ ہم اپنا جو ایک شخص ایسا ہے کہ اگر اس نے اس وائلیشنز کی ہے یا کانسٹیٹیوشنل لیگل کمانڈ سے باہر نکل کے اس نے اپنی ایک سیٹ آف اتھارٹی کی ہے, اگر اس کو ٹرائی کیا جا سکتا ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ان کے لیے پھر وہی ایک چیز آئے گی اور اس کے اندر بچنے کا کوئی چانس نہیں ہوگا. سر مجھے کوئک بریک لینی ہے, اگر سوال ہے ہم بریک کے بعد لے لیتے ہیں, یہ بھی پوچھ لیں گے. ہاں ایک کوئک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. کچھ روز پہلے نواز شریف صاحب نے ایک مطالبہ کیا تھا. حافظ صاحب بالکل ہمارے ساتھ ہیں. سر میں چاہ رہا ہوں صرف سنا دوں, حافظ صاحب بھی سنیں گے, ہم بھی دیکھیں گے کہ مطالبہ کیا تھا تاکہ وہاں سے پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھائیں. نواز شریف صاحب نے کیا فرمایا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی یہ عمران خان صرف اکیلا مجرم نہیں تھا, اس کو لانے والے بھی اس سے بڑے مجرم تھے جو اس کو لے کے آئے, اور ان سے بھی پورا ان کا حساب لینا چاہیے. فیصل واوڈا صاحب بھی سر یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ ابتدا ہے اور ابھی معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور دائرہ جو ہے وہ اس کا وسیع ہوگا. حافظ صاحب سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. حافظ صاحب, سر جب یہ معاملہ ہوا اور یہ جو 3 رکنی بینچ تھا جس نے سماعت کی تھی, جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے, جسٹس اطہر من اللہ تھے, اس میں جسٹس امین الدین صاحب تھے, اب 2 تو ظاہر اس میں ریٹائر ہو گئے. اس وقت دلائل کے دوران ایک بات سر سامنے آئی تھی, ہم چاہ رہے ہیں آپ سے پوچھ لیں کہ یہ ذکر ہوا تھا کہ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے عہدہ چھوڑنے سے قبل تمام ریکارڈ کو ضائع کرنے کا حکم دیا تھا. اس کی کوئی اہمیت ہے اس معاملے میں؟ دیکھیں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں ڈیفینیٹلی ان کا ایک سگنیفیکنس اس وقت آئے گی جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ جو ہے اس لیگل پروسیس کے اندر لے کے آئیں گے. ابھی جس کانٹیکسٹ کے اندر ہے یا جو بات کی گئی ہے کہ کوئی ایسا چارج جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر نہیں لگایا گیا کہ جو انہوں نے ڈی جی سی کے طور پہ کام کیا یا ڈی جی آئی کے طور پہ کام کیا, ایکسیپٹ ون چیز جو ہے کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی ایکسیڈ آف اتھارٹی یا مس یوز آف اتھارٹی یا گورنمنٹ ریسورسز جو تھے وہ ایک خاص اسپیسیفک جو تھا جس کے متعلق سپریم کورٹ کے اندر درخواست بھی آئی اور سپریم کورٹ کے بعد وہ کیس جو انیشیٹ ہوا. اب دوسری جو کیٹیگری ہے
وہ ہے آپ کی 27 نومبر 2022 کو جب وہ ریٹائرڈ ہوئے، اس کے بعد جو آپ کا سیکشن 26B جو ہے وہ لگا ہے۔ تو ابھی یہ کہنا کہ جی ان کے وہ چیزیں جو تھیں جو ایز اے ڈی جی آئی کے طور پہ تھیں یا ڈی جی سی کے طور پہ تھیں، نہ اس کا کورٹ مارشل ہوا ہے، نہ اس کے متعلق ایویڈنس آئی ہے، نہ اس کی چارج شیٹ ہوئی ہے، ابھی صرف پروسیس وہ ہے کہ جو اس کے بعد کا، اور اگر فردر بھی بات آگے جاتی ہے تو وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ جائیں گی 27 نومبر کے بعد کے اندر جائیں گی۔ 27 نومبر سے پہلے جو ہے جو بھی اس ملک کے اندر ہوا ہے یا جس پروسیس کے اندر گئے ہے اس کو نہ اس فیلڈ کورٹ مارشل کے اندر چھیڑا گیا ہے، اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ وہ شاید مناسب اس چیز کے اندر تھا کہ جو بھی اس دور کے اندر ہوتا رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی شیپ کے اندر جو چیز آئی ہے، لیکن جو ایکسیڈ آف اتھارٹی جو ہے یا لمٹس جہاں پہ سروس کے دوران آئی ہے اس کو بھی کورٹ آف انکوائری یا سمری آف ایویڈنس کے اندر اور پھر آیا ہے، اور دوسرا جو اس چیز کے اندر آئی ہے وہ آئی ہے 27 نومبر 2000 کے بعد کے جو انسیڈنٹس ہیں کہ جس کے اندر پاکستان کے اندر جو بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی یا چیز جو آئی ہے یا اس کا فال آؤٹ کسی نہ کسی جگہ جو ہے وہ آیا ہے، اگر اس چیز سے ان چیزوں کو جوڑا جاتا ہے تو فردر بھی چیزیں جو ہیں وہ 27 نومبر 2022 کے بعد جائیں گی، اس سے پہلے کی چیزیں جو ہے وہ نہیں جائیں گی، انٹل کہ انلیس جو ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں جن کو انیشیٹ جو ہے وہ 27 نومبر 2022 سے پہلے کیا جائے۔ حافظ صاحب یہ بتائیں کہ ماضی میں تو کئی معافیاں بھی ملی ہیں، یعنی کئی فوجی افسروں کو معاف کیا گیا ہے، اور چیف آف آرمی سٹاف نے بھی معاف کر دیا یا صدر مملکت نے معاف کر دیا۔ لیکن شامی صاحب بالکل ایگزامپلز بھی ہیں، میں نے کوٹ بھی کیا ہے کہ اگر آرمی چیف سیکشن 124 کے نیچے کنفرمیشن دیتا ہے تو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کرتی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ ڈیفینیٹلی چیف آف آرمی سٹاف سے انپٹ لیتی ہے، اور اس کے بعد ہی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پارڈن کرتی ہے، چونکہ جتنے بھی پاکستان کے اندر ٹرائلز یا چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی پرمیشن سے ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کا کورٹ مارشل کرنا ہے تو وہ باقاعدہ ایک ریفرنس جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس جاتا ہے، گورنمنٹ اسے اپروو کرتی ہے اور اس کے بعد وہ چیز جاتی ہے، چونکہ لا کے اندر جو ہے وہ آپ کا فیڈرل گورنمنٹ لکھا ہوا ہے، تو وہ ایک پروسیس ہے۔ اب دوسرا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ وہ چیزیں اس دیر تک اس طرف جائیں گی نہیں ہیں کہ جتنی دیر تک فیڈرل گورنمنٹ اس کو پارڈن نہیں کرتی۔ اگر نہیں کرتی، اور جس طرح کا میرا خیال یہ ہے کہ جو سیریس آف ایلیگیشنز آئے ہیں اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ پارڈن کی طرف جائے گی، چونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ایکسیڈ آف اتھارٹی یا مس یوز آف اتھارٹی آئی ہے وہ بھی انیشیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈرز کے بعد آئی اور ایک لمبا پروسیس ہے، اور دوسری جو چیز جو ہے کہ جو آپ کے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی طرف ہٹ آن ہوا ہے سرٹن چیزوں کے اندر اور 27 نومبر سے بعد کے اندر آئی ہے، تو وہاں پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ شاید گورنمنٹ جو ہے وہ اس چیز کی طرف جائے گی، نہ ملٹری آخری بات صرف آخری بات جو ہلال امتیاز ان کو ملا ہوا ہے ظاہر مراد، یہ یعنی کہ ان سے لے لی جائیں گی؟ دیکھیں چیز یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں وہ یہ آپ کے سامنے سزا آئی ہے، اب اس سزا کا ایک فال آؤٹ ہے، وہ فال آؤٹ جو ہے وہ اس کا انٹرنل پروسیس ہے کہ جو آپ کو چیزیں دی گئی ہیں وہ کس طرح واپس لی جاتی ہیں، چونکہ ابھی تو آپ نے کانوکٹ ہوئے ہیں نا، اور جب کانوکٹ آپ ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہے آپ کا اس کا ایک کانسیکوینس نکلے گا، آپ کی جو ہے وہ پینشن ختم کر دی جائے گی، یا اس کے بعد آپ کو جو ایوارڈز دیے گئے ہیں وہ واپس ہو جائیں گے، یا آپ کو جو بینیفٹس لیے گئے تھے وہ آپ اس کے اندر واپس کر دیے جائیں گے، اور مور امپورٹنٹلی یہ ہے کہ چونکہ آپ نے ریگرس امپریزنمنٹ آپ دی ہے 14 سال جو ہے، تو جتنے بھی فیلڈ کورٹ مارشلز کے اندر جاتے ہیں ان کو ریمیشنز بھی جو اویلیبل نہیں ہوتی، چونکہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی آپ کا عید کا تہوار آتا ہے یا کوئی ایسی آتی ہے تو پریزیڈنٹ جو ریمیشن دیتا ہے وہ ریمیشنز بھی جو ہے وہ ہینیس کرائم کے اندر یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر یا پاکستان آرمی ایکٹ کے اندر جو کانوکٹس ہوئے ہوتے ہیں ان کو وہ بھی اویلیبل نہیں ہوتی، تو جو 14 سال کا پیریڈ جو ایک یہ ہے کہ جی 7 سال کر لیں، 7 رات ہے 7 اس طرح ہے، وہ بھی اپلائی جو ان پہ نہیں کرے گا، تو جو 14 سال کا پیریڈ ہے وہ ایک کنٹینیوس پیریڈ ہے، اور اس پیریڈ کے اندر ایک ریگرس امپریزنمنٹ ہے، اور وہ ریگرس امپریزنمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی جیل سپرڈنٹ جو ہے وہ کسی کام کے اوپر لگا سکتا ہے، لیبرز کے لگا سکتا ہے، ایجوکیشن کے اوپر لگا سکتا ہے، وہ اس کی انٹرنل ڈسکریشن ہے کہ اس کے اندر کیا کرتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس لیول کی سزا ویسے تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں بھی ہوئی ہوگی اور دوسرے انڈیویجول سیکشنز کے اندر بھی آئیں گے، تو جنرلی جو ہے کہ جب آپ کا سیکشن 3
382 کو آپ انووک کرتے ہیں تو کانکرنٹ چیزیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جب آپ ایک سزا کر رہے ہیں تو ساری, لیکن اگر وہ کانکرنٹ نہیں ہے تو پھر بعض دفعہ ہائی کورٹ الاؤ کر دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک شخص کو سزا دی ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ پہلے ایک اوفینس کی پوری کرے پھر دوسرے کی کرے پھر تیسرے کی کرے. تو میرا خیال ہے یہ بھی معاملہ جو ہائی کورٹ کے اندر جائے گا اور ہائی کورٹ ٹھیک ہے حافظ صاحب, بہت بہت شکریہ حافظ احسان کھوگر صاحب, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود. شامی صاحب, خبر تو یہ بھی آ رہی ہے کہ جی وہ زاہد گشکوری صاحب ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جی فیض حمید صاحب کو جو ہے وہ جیل بھیجا جائے گا, اڈیالہ جیل جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا جا رہا ہے. تو اور وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اڈیالہ جیل سے خان صاحب جو ان کو کسی اور جیل جو ہے منتقل کیا جا سکتا ہے. میرا سوال شامی صاحب یہ ہے کہ آپ جو معافی کی بات کر رہے ہیں, اتنا سب کچھ کرنے کے بعد جس کو اون بھی کر رہی ہے اور بار بار ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہونے کی حکومت بات کر رہی ہے, وہ معافی کی طرف کیوں جائیں گے یا کون جائے گا؟ نہیں, معافی تو سزا معاف بھی کی گئی ہے, کم بھی کی گئی ہے. اچھا, لیکن ابھی تو اپیل کے مواقع جن کو حاصل ہیں ان سے وہ فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کے بعد یہ کہ جب حالات بدلتے ہیں, 2 سال گزر جائیں, 4 سال گزر جائیں, تو پھر جو اہل اقتدار بدل جاتے ہیں تو ارباب اختیار بدل جاتے ہیں, تو پھر ایک صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے. صحیح ہے. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں ایسا ہوا کہ راول پنڈی سازش کیس جو تھا, جس میں جنرل اکبر خان جو تھے ان کو سزا ہوئی, ہمارے فیض احمد فیض جو تھے ان پر بھی الزام تھا. اب ان کا مقدمہ چلا, اس فوجی ٹریبونل میں نہیں چلا, مقدمہ چلا, ان کو سزائیں ہوئی, مگر یہ ہوا کہ بعد میں پھر انہی کے جو وکیل تھے فیض احمد فیض کے, تو حسین شہید سہروردی, وہ وزیر اعظم بن گئے پاکستان. صحیح. اور پھر ایک گورنر جنرل غلام محمد نے جب اسمبلی توڑی ہے, تو پھر اس کے بعد جو اس کے چیلنج کیا گیا, تو سپریم کورٹ نے ایک ایسا, فیڈرل کورٹ تھی اس وقت, ایسا فیصلہ دیا جس میں وہ سارے قوانین کالعدم ہو گئے, جس پہ دستخط نہیں کیے تھے گورنر جنرل نے. ٹھیک ہے. تو وہ قوانین جو تھے, وہ فوجی عدالت جو قائم, یہ خصوصی عدالت جو قائم ہوئی تھی, اس کو بھی دھچکا پہنچا, تو پر رہائی مل گئی. تو حالات جو ہیں وہ بہرحال ایسا ہوتا ہے کہ ایک لینینٹ ویو بھی بعض اوقات لے لیا جاتا ہے کہ چلیے 5 سال ہو گئی سزا کاٹ لی, 7 سال کاٹ لی. تو بھائی یہ بات کی باتیں ہیں. آپ نے ایک حوالہ دیا ہے شامی صاحب, اور بھی مطلب فوجی جرنیل گزرے ہیں جن کو ماضی میں جو ہے وہ سزائیں ملی ہیں, کام بھی ہوئی ہیں. ابھی جو جاوید اقبال صاحب تھے ان کو سزا ہوئی, صحیح ہے, بعد میں پھر ان کو رہا کیا گیا. اور مختلف اسد درانی صاحب تھے, اسد درانی صاحب کو تو سزا نہیں ہوئی, لیکن ان کو میں خیر ریپریمانڈ کر دیا گیا. تو یعنی مراد واپس لے لی گئی, مراد واپس لے لی گئیں. اب یہ وہ بھی آئی ایس آئی کے ڈی جی رہے تھے, بریگیڈیئر علی خان صاحب. انہوں نے کتاب لکھی تھی ایک اپنا مل کے اپنے انڈین کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ, ہاں جی, اسپائی کرونیکلز, اور اس کے نتیجے میں زیر عتاب آ گئے وہ. ہاں جی. تو بہرحال یہ اب جو ہمارے فیض حمید ہیں, چکوال کے رہنے والے ہیں, عام خاندان کے چشم و چراغ تھے, اور نہ کوئی فیوڈل لارڈ ہیں, نہ کوئی بہت بڑے بزنس مین ہیں ان کے والد. اور ان کے بھائی جو تھے, وہ ایک بھائی تو ان کے پٹواری بھی تھے, جی ہاں, اور نجف صاحب, یا تحصیلدار ہو کر پھر بعد میں تحصیلدار تھے. تو ایک بھائی ان کے جو تھے کاشتکاری کرتے تھے. وہ زمانے میں جب اپنی عرصہ ملازمت میں, تو یہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا کھیت میں ہل چلاتے ہوئے, ٹریکٹر چلاتے ہوئے. صحیح. تو وہ جاں بحق ہو گئے تھے. تو اب یہ اصل میں ان کی جو ہمارے جنرل قمر جاوید باجوہ ہیں, یہ کور کمانڈر تھے 10 کور کے. ٹھیک ہے. تو ان کے یہ بریگیڈیئر کے طور پہ ان کے سٹاف افسر تھے. اچھا. تو سٹاف افسر کے طور پہ پھر ان کے درمیان تعلقات جو تھے بہت قریبی ذاتی تعلقات قائم ہو گئے, اور بڑا اعتماد کرتے تھے ان کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ. اور جب ان کے بھائی جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے, تو پہلے صبح سویرے اگلے دن جو ہے تعزیت کے لیے پہنچے تھے وہ. صحیح. تو لیکن بعد میں جب پھر جنرل باجوہ ریٹائر ہو گئے, اور تو ان کے درمیان کوئی وہ اعتماد کا رشتہ اس طرح نہیں رہا, اور کچھ شکوے پیدا ہوئے, کچھ فاصلہ پیدا ہوا. تو اب یہ یعنی جنرل فیض حمید نے جنرل آصم منیر جب منصب سنبھالا ہے, تو اس کے بعد انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی تھی, اور سبکدوش ہو گئے تھے. اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد کا بھی جو ان کا عرصہ ہے, اب اس کے بارے میں بھی ساری سوالات اٹھ رہے ہیں. اب میں نے تو دیکھا ان کو کہ وہ
جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بیٹے کا ولیمہ تھا، ہاں جی آپ سے تو ملاقات میں بھی تھا وہاں، تو جنرل اپنا ہمارے ثاقب نثار صاحب جو تھے، 3 باتیں انہوں نے آپ کو بتائی تھیں. نہیں وہ بات کی بات ہے، وہ جنرل رحیم الدین کے ہاں کی بچوں کا وہاں تقریب تھی، تو وہ وہاں کی بات ہے. یہ اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ بھی کمانڈر سپاہ سالار تھے اور ان کے بیٹے کا ولیمہ تھا، تو وہاں ثاقب نثار صاحب بھی تشریف لائے. تو ان کے ساتھ ایک شخص جو تھے وہ سائے کی طرح تھے. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے بھائی؟ وہ جنرل فیض حمید ہے. اب میں نے کہا جنرل صاحب ایتھے بھی کسی جان نہیں چھڑ دے انہوں دی، پیچھے لگے ہوئے ہوں. مجھے کہا او بھائی اپنے پروگرام میں ذکر نہ کر دینا. اچھا. تو میں نے پھر ذکر نہیں کیا. ان کے کہنے پہ تو پروگرام بند ہو جاتے تھے. تو نہیں اینکر فارغ ہو جاتے تھے. ہمیں تو موقع نہیں ملا، ہم تو ظہیر الاسلام کے نظر کرم کا شکار ہوئے. ستائے ہوئے. نہیں ستائے ہوئے کیا ہے، اچھا گدگدائے ہوئے. اچھا ایسی. تو بہرحال فیض حمید جو ہیں، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی فوج نے ایک مثال قائم کر دی ہے، لیکن کیا یہ سزا شامی صاحب پولیٹیکل انجینئرنگ کے تابوت میں آخری کیل ہوگی ثابت آپ کے خیال میں؟ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے کہا کہ یہ آخری کیل تھا، پھر آخری کیل پھر نکل جاتا ہے، تابوت جو ہے پھر وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. لیکن بہرحال اب یہ ہے کہ یہ لگتا ہے کہ پہلی قسط ہے، اور ابھی دوسری قسط آئے گی. اچھا. اور اب جو دوسری قسط آئے گی اس میں جو میں نے وہ جو خاص طور پہ نواز شریف صاحب کا جو بات سنائی، کیا وہ پوری ہو سکتی ہے شامی صاحب؟ وہ بات بالکل انہوں نے واضح کر دی ہے. وہ پرانی باتیں ہیں، وہ کہاں سے آپ مردے اکھیڑیں گے؟ گڑے مردے کتنے اکھاڑیں گے؟ اکھاڑتے چلے جائیں گے تو آپ پھنستے چلے جائیں گے، سب ہی پھنس جائیں گے. ہم اس حمام میں تو کپڑے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے نا، تو اس لیے بہت زیادہ دور تک جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، کوریدتے ہو جو راکھ اب جستجو کیا ہے. تو وہ راکھ کوریدنے کا فائدہ نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے. وہ آگے چلیں گے. ان کی جو یعنی جو 9 مئی کے واقعات ہیں اور جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے، اب شامی صاحب زیر سماعت آئیں گے. پی ٹی آئی کا ابھی تک جب ہم بات کریں، میرا نہیں خیال کوئی آفیشل ابھی تک کوئی ان کا رد عمل آیا ہے، لیکن ہم سہیل آفریدی صاحب کو سن رہے تھے، وہ کہہ رہے ہیں وہی بیان جو پہلے جب چارج شیٹ کیا گیا تھا اس وقت بھی پی ٹی آئی نے یہی کہا تھا کہ یہ تو اندرونی معاملہ ہے، فوج کا ہمارا کیا لینا دینا. فوج کا داخلی معاملہ ہے کہ سیاست دانوں اس پہ کیا کہیں گے اور ہم بھی کیا کہیں گے، اور دوسری جو فوج کا اپنا قانون ہے اور ضابطہ ہے اس کے مطابق کارروائی ہوئی ہے. تو اس پہ تو کوئی ہمیں تو کوئی یعنی وہ انگلی نہیں اٹھانے کا کوئی نہ استحقاق ہے اور نہ کوئی ہمارے پاس مواد ہے. تو بہرحال ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مستحکم رہے، ہم آگے بڑھیں اور اپنے معاملات کو سنبھالیں اور اس کو سیاسی استحکام نصیب ہو. سیاسی استحکام تو سر پتہ نہیں کیسے آئے گا، کیونکہ آج سہیل آفریدی صاحب 10ویں بار وہ گئے ہیں وہاں پہ، ان کو نہیں ملنے دیا گیا. 2 ٹوک بالکل، یعنی کہ ان کے لیے پیغام ہے. اب وہ خود ہی کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی میں تو سیاسی مشاورت کے لیے جانا چاہتا ہوں، اور سیاسی مشاورت کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جیل کے قواعد اور ضوابط اس کی اجازت نہیں دیتے. تو ان کو تو پھر میرا خیال ان کو اپنا کام کرنا چاہیے. وہ وزیر اعلیٰ ہیں، اپنے وہاں پرفارمنس دکھائیں، وہاں جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے میں لگ جائیں، اپنے فرائض ادا کریں، اور یہ سیاست کا کام جو ہے وہ سیاست دانوں پہ چھوڑیں. اب جو سیاست دان شامی صاحب ہاں محمود اچھا ہی بیٹھے ہوئے، ہاں وہ کہہ رہے ہیں نا 20 اور 21 دسمبر کو وہ کہہ رہے ہیں جی یہ قومی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے گی. اب اس میں نون لیگ کو تو شامل نہیں کیا جا رہا ان کو نہیں، لیکن کہا گیا کہ جی پیپلز پارٹی کو بلایا جائے گا. اس کو بھی اگر دعوت نامہ دے دیتے تو کوئی بری بات نہیں تھی. لیکن بہرحال ابھی پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے ہم غور کر رہے ہیں دعوت نامہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. اچھی بات ایک بات اور ہوئی ہے بھائی، بریکنگ نیوز میں دوں آپ کو. اچھا. آج لاہور میں بھی ایک مقامی ایک ریسٹورنٹ میں اجلاس ہوا ہے جس میں اوورسیز پاکستانیز بھی شریک ہوئے. اچھا. اور کچھ ہمارے جو پی ٹی آئی کے سابق یعنی سرکردہ رہنما ہیں وہ بھی تھے. تو انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی ہے، وہ ہے کمیٹی جو ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی. اچھا. نیشنل ڈائلاگ کمیٹی. ٹھیک ہے. اب اس میں سابق گورنر سندھ کے جو عمران اسماعیل ہیں، اچھا، ہمارے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری ہیں، اچھا، اور اس طرح میں نے کراچی کے سابق جو ہیں محمود مولوی ہیں، اچھا، ہمارے نیشنل پریس ٹرسٹ کے جو سابق چیئرمین ہیں عمران خان صاحب کے دور کے چلے سر. لیکن ان کا پی ٹی آئی سے پھر کیا تعلق ہے؟
ان کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق؟ یہ تو ایک کمیٹی ہے نا، کمیٹی ہے قومی کمیٹی. سر مجھے منیر احمد خان ہے کینیڈا کے معروف بزنس مین، عامر خان ہے برطانیہ کے سرفراز علی ہیں، اور یہ آپ ہاکی فیڈریشن سابق سیکرٹری ہیں اس کے آصف باجوہ، ان کا نیشنل ڈائلاگ کمیٹی. ہم اس کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے کہ مکالمہ کریں آپس میں مختلف لوگوں. اگلے سر پیر کو پھر ہم اس پہ ذرا بات کریں گے، مکالمہ کریں گے. بہت مطلب انہیں کہا جا رہا ہے بریک لینے کے لیے، بریک لے لیتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.